وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز نہیں صبر کریں گے. ایک ہوتا ہے لا کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے, لیکن لن بہت تاکید کے لیے آتا ہے. بالکل نہیں, ہرگز نہیں. نصبرہ صبر سے, علی طعام اوپر ایک کھانے کے, طعام تو عین میم سے ہے, کھانے اور پینے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, روٹی پانی دونوں پر لفظ طعام استعمال ہوتا ہے, جیسے فوڈ ہوتا ہے. زمزم کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ طعام طعمن و شفاء سقمن, کہ وہ پینے والے کے لیے کھانے کی طرح ہے, تو پینے کی چیز, لیکن زمزم کو کیا کہا گیا؟ کھانا. زمزم تو پیا جاتا ہے, مگر کھانا کیوں کہا گیا؟ کہ وہ کھانے کا کام بھی دیتا ہے, اس میں اتنی غذائیت ہے, اور بیمار کے لیے شفا ہے اس میں. طعام واحد, ایک ہی کھانا. ایک ہی کھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی روز من و سلوا ہے, یا یہ کہ سب کے لیے ایک ہی ہے, کسی کے لیے اس میں فرق نہیں ہے, سب کو ایک ہی چیز ملتی ہے, بہت زبردست مساوات ہے. تو ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر. فدع لنا, تو دعا کر ہمارے لیے. فدع دال عین واو اس کا روٹ ہے, اسی سے دعوت لفظ نکلا ہے, بلانا, دعوت دینا, دعا کرنا. بندوں کو بلایا جائے تو وہ دعوت ہوتی ہے, اللہ کو بلایا جائے تو وہ دعا ہوتی ہے. فدع لنا ربک, پس دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے. یخرج لنا, کہ نکالے ہمارے لیے, مما, اس سے جو, تم بتو کا لفظ نون بے تے سے ہے, نباتات اسی سے, نباتہ کا معنی ہوتا ہے گھاس یا سبزی وغیرہ کا اگنا, اور تم بتو کا معنی اگانا, جو اگاتی ہے, الارض زمین, من بقلہا, بقل بے قاف لام سے, ہر قسم کی سبزی کو کہتے ہیں جس کا تنا نہیں ہوتا, جو سبزیاں پھیل جاتی ہیں نا, اپنے سٹیم پہ خود نہیں کھڑی ہو سکتی. بقل, بقالہ کہتے ہیں سبزی فروش کا, گروسری شاپ کو, جی وہ اسی سے ہے بقالہ, بقل سبزی. من بقلہا وقثائہا, قثاء جو ہے قاف سے حمزہ سے ہے, ککڑی کھیرے وغیرہ کے لیے, کیکمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے. وفومہا, فے واو میم اس کا روٹ ہے. لسن اور گیہوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن عام استعمال اس کا لسن کے لیے ہی ہوتا ہے. یعنی اس کا معنی گندم بھی ہے اگرچہ, لیکن فوم جو ہے وہ جیسے آپ کے تھوم پنجابی میں استعمال ہوتا ہے, تو وہی چیز ہے. وہ عدسہا, اور مسور کی دال اس کی. اب دیکھیے کہ عدس سے ایک لفظ عدسہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. عدسہ کس کو کہتے ہیں؟ لینس کو. تو مسور کی جو دال ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی شکل لینس سے ملتی جلتی ہوتی ہے, اسی لیے اس کا نام بھی عدسہ رکھا گیا. اور لیٹن میں مسور کی دال کو لین کہتے ہیں, LEN, لینٹلز بھی جس سے آگے بنا ہے. تو انگریزی میں آپ دیکھیں کہ لینس سے لینس بن گئے, وہی عدسہ. اور عربی میں عدس سے عدسہ. بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ مسور کی دال کس کو کہتے ہیں, وہ لال پیلی کرتے رہتے ہیں. وہ بصلہا, اور پیاز اس کا, بصل بے سواد لام, بصلہ اس کی واحد ہے. قالا, کہا, اتستبدلون, تستبدلون میں بھی روٹ بے دال لام ہے, بدلنا, بدل الذین والا. تستبدلون, کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو, بدلے میں لینے کی خواہش ہے. الذی, اس چیز کی, ہوا وہ ادنا, کمتر ہے. ادنا کا لفظ جو ہے وہ دنو سے ہے, دال نون واو اس کا روٹ ہے. دنیا بھی اسی سے. ادنا کا ایک معنی ہوتا ہے قریب تر, اور ایک ہوتا ہے چھوٹی چیز. تو دنیا بھی ہمارے قریب ہے آخرت کے مقابلے میں, اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. ہوا ادنا بالذی, بدلے اس کے جو, ہوا خیر, جو بہتر ہے. اہبتو, اتر جاؤ, ہے بیتوئے, اوپر سے نیچے آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں چونکہ انہوں نے کمتر چیز پسند کی, تو انہیں بھیجنے کے لیے اس شہر میں یا اس جگہ پر اہبتو, جیسے جاؤ یہاں سے, یعنی مقام سے نیچے اتارا جا رہا ہے. جب تم حقیر چیزوں کے طلبگار ہو تو جاؤ, پھر جو مرتبہ اور مقام اور جو کام اللہ نے تمہارے لیے رکھا تھا اسے چھوڑ کے جاؤ, دالیں کٹھی کرو اور کھاؤ پیو, مزے کرو. تو اس لیے یہاں پر اہبتو کا لفظ آیا. اہبتو مصرن, مصرن کا معنی مصر ایجپٹ مراد نہیں, اسے مراد کوئی بھی شہر ہے, کسی بھی شہر میں. اور یہ بھی نکرہ استعمال ہوا یہاں پر, جاؤ کسی بھی شہر میں, جہاں جی چاہتا ہے جاؤ, کسی شہر چلے جاؤ, کہیں چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ, تو بے شک تمہارے لیے, ما سألتم, جو مانگا تم نے, سوال کیا تم نے. وَضُرِبَتْ, اور ماری گئی, علیہم, ان پر, الذلۃ, ذلت. ذلت کا روٹ ہے دال لام لام, ذل. ذل کا معنی ہوتا ہے کسی کے آگے دب جانا, زیر دست ہونا, کمزور ہونا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, مسکنت کا لفظ جو سین کاف نون سے ہے, سکنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا, یعنی اتنی حاجت مندی, اتنی فقیری, غربت کہ بندہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے, بس ایک ہی جگہ رک جائے. مسکنہ. وباؤ, اور وہ لوٹے. باؤ کا روٹ ہے بے واو حمزہ, لوٹنا, پلٹنا, اچھی حالت سے بری حالت کی طرف لوٹنا. بغضب, ساتھ غضب کے, غصے کے. غضب کا کیا روٹ ہے؟ غین ضاد بے.
عربی میں غیظ کا لفظ بھی غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور غضب کا. انشاءاللہ کہیں ان دونوں کا کمپیریزن بھی آپ کو بتائیں گے. بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف سے. من اللہ کا مطلب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے غصے کے ساتھ. ذالک یہ بانہم، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کانو تھے، یکفرون کفر کرتے، انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے، نا حق. ذالک یہ بما، بوجہ اس کے جو عصوا، انہوں نے نافرمانی کی. عصوا کا روٹ کیا ہے؟ عین صاد یا ہے، یہ حروف علت میں سے نا تو وہ پتہ نہیں چلتا. عصوا اسی سے عصیان ہے، حکم نہ ماننا، نافرمانی کرنا، جان بوجھ کے چاہے انجانے میں. ذالک بما عصوا وکانو، اور تھے وہ یعتدون، وہ حد سے بڑھ جاتے. یعتدون کا روٹ ہے عین دال واو. یہ ایک اور لفظ کا روٹ بھی تھا، عین دال واو. عدو، دشمن. تو دشمن بھی کیا کرتا ہے؟ حد پہ تھوڑی رہتا ہے، عدل سے تھوڑی کام لیتا ہے. حد سے بڑھ جاتے تھے، مراد یہ کہ اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے تھے، اس سے آگے نکل جاتے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ. تم سے مراد یہاں کون ہے؟ بنی اسرائیل. لن نصبر، ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے، ہم صبر نہیں کریں گے. اب آپ انداز دیکھیے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر. یہ روز روز کا من و سلوا ہم سے نہیں کھایا جاتا. اور من و سلوا کیا تھا؟ گوشت حلوا. کیونکہ من سویٹ چیز تھی اور سلوا جو تھے بٹیر تھے، پرندے تھے، پرندوں کا گوشت تھا. تو عام زبان میں کہیں گوشت حلوا تھا. یہ گوشت حلوا نہیں ہم کھا سکتے روز. لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک، جاؤ اپنے رب سے دعا کرو. جیسے پیچھے اذ استسقى انہوں نے پانی مانگا نا، اب یہ ہے کہ ہمیں کچھ اور کھانا لا کے دو. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمیں آسمانی غذائیں نہیں، زمینی غذائیں چاہیے. زمین سے اگی ہوئی چیزیں چاہیے، آسمان سے اتری ہوئی نہیں. ہمیں اس میں سے لا کے دو جو زمین اگاتی ہے. اور پھر کیا کیا نام بتائے، پوری لسٹ دی. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، سب چٹپٹے کھانوں کی ریسیپی. یہ سب کچھ چاہیے. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، کہا کہ کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو کمتر ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے. یعنی من و سلوا جو آسمان سے اترتا ہے، جو اتنی بہترین غذا ہے، جو تمہاری ساری غذائی ضروریات پوری کرتی ہے، اسے چھوڑ کر، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ تمہیں پکانا نہیں پڑتا، کچھ کرنا نہیں پڑتا، بغیر کسی کوشش کے نہ تمہیں اگانا پڑتا ہے، نہ کاٹنا پڑتا ہے، نہ سٹور کرنا پڑتا ہے، نہ پھر اس کو آگے پکانا پڑتا ہے. بنا بنایا سب کچھ تمہیں مل رہا ہے، تو اور کیا چاہیے؟ آخر تم اس کے بدلنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو بدلنے کا مزاج ہے نا، یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. اللہ کے کلام کو بدلنا، کتاب کو بدلنا، اس میں تحریف اور تغییر اور تبدیلی، یہ سب چیزیں کرتے تھے. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، پیچھے سے کیا کر دیا؟ دین بدل لیا. پھر اسی طرح اللہ کے کلام کو بدل دیا، استغفار کو بدل دیا، حتتن کو ہنتتن کر دیا. اب کھانے میں تبدیلی چاہتے ہیں. اطاعت کو چھوڑ کے نافرمانی تو کرتے ہی تھے، اب کھانے میں بھی تبدیلی. یہ مزاج کیسا مزاج ہوتا ہے؟ یعنی ہر چیز میں تبدیلی، چینج چینج چینج. یہ یعنی کون سا مزاج سامنے آ رہا ہے؟ متلون مزاج ہونا. جیسے گرگٹ ہوتا ہے نا، گرگٹ کیا کرتا ہے؟ رنگ بدل دیتا ہے، چینج. یعنی جس ماحول میں ہوتا ہے، جس جگہ پر ہوتا ہے، ویسا ہی نظر آنے لگتا ہے. آپ ان کی نفسیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یعنی کوئی شخص جو ایسا کرتا ہو، اس کے اندر کیا نفسیات ہے؟ یعنی اس سے اس قوم کی نفسیات پتہ چل رہی ہے نا. ایک تو ناشکرا پن، کہ کوئی چیز پا کر اس پر شکر گزار نہیں، راضی نہیں، خوش نہیں، مطمئن نہیں. اور کیا پتہ چلتا؟ انپریڈکٹیبل. انپریڈکٹیبل کیا ہوتے ہیں؟ پل میں تولا، پل میں ماشا. بچے کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز کو لینے کے لیے روتے ہیں، جب آپ ان کو لے دیتے ہیں پھر اس کے بعد اب یہ نہیں، وہ فلاں لے دو. یعنی کسی چیز پر مطمئن نہیں. یہ مزاج کس کا ہوتا ہے؟ جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ سمجھ انسان، جس کو نعمتوں کی کوئی قدر نہیں. اور کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ مزاج کیا ہوتا ہے جس میں ہر وقت تبدیلی، جس کے اندر استقامت نہیں. استقامت کیا ہوتا ہے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ جم گئے. جو لائن اختیار کی اس پر جم گئے. یہ نہیں آج یہ سبجیکٹ تبدیل کر لیا. بعض لوگ ہوتے ہیں ایک چیز پڑھتے پڑھتے اب اس سے دل اکتا کے چلو اب یہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، تھوڑے دن وہ پڑھا پڑھا نہیں اب یہ سبجیکٹ چینج کر لیتے، اس کا سکوپ بہت ہے، نہ یہاں کرے نہ وہاں کرے. تو جس انسان کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہوتی، وہ زندگی میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. یہ زوال یافتہ قوموں کی علامت ہوتی ہے، اور ناکام انسانوں کی، کہ ان کے اندر کوئی استقامت نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی بات صحابہ کرام کے اندر ڈالی تھی وہ استقامت، کہ پہاڑ بھی سر سے گزر جائے، اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا، مین آف پرنسپل ہونا، اصول کا ہونا. اور یہاں کوئی اصول ہی نہیں، بے اصولے لوگ. تو با اصول ہونے اور بے اصول ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے نا کہ جیسے بیٹھے ہیں کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں کوئی جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے سارے، کون کدھر جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے. جب تک زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا نا تو انسان کے اندر یکسوئی نہیں آ سکتی. ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی کیا بتائی گئی قرآن پاک میں جو بار بار آتی؟ یکسو مسلمان تھے، یکسو حنیف مسلمہ، فوکسڈ، کام سے کام، کوئی ادھر ادھر کی فالتو بیکار چیزیں نہیں. کچھ لوگوں کو اپنا کام تو آتا نہیں، نہ وہ اپنا کام کرتے، ہر دوسرے کے کام میں دخل اندازی ان کا شغل ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں. اگر پوچھو یہ کام کیوں نہیں کیا تو کئی بہانے، لیکن دوسروں کے متعلق خوب معلومات ہوں گی ان کے پاس. تو یہ طریقہ کار بھی زندگی میں نقصان دہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ کبھی بھی گہرائی میں آپ نہیں جا سکتے. یہ جو میں کہتی ہوں نا آپ کو ایک ٹیکسٹ استعمال کریں، روز نہیں بدلیں ٹیکسٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نگاہیں اس سے مانوس ہوں گی، آپ کے ذہن میں اس کا امیج بنے گا، پھر آپ اس کے اندر گہرائی میں جا سکیں گے. اور اگر آپ اب یہ لے لیں پھر وہ لے لیں گے پھر وہ لے لیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یکسوئی نہیں آئے گی. تو غور و فکر کے لیے، یکسوئی کے لیے ڈسٹریکشنز کا ہونا نقصان دہ ہوتا ہے. اور آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو بنی اسرائیل ادھر سے ادھر ہوتے تھے، یعنی ہر چیز میں تبدیلی کر دیتے تھے، بنیادی وجہ یہی تھی کہ چونکہ غلام قوم تھے، کوئی اپنی مرضی تو تھی نہیں. غلام کا کیا حال ہوتا ہے؟ غلام ذہن یہی تو ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کی اپنی ذاتی کوئی سوچ نہیں ہوتی. وہ جدھر کوئی لگایا ادھر ہی لگ جاتا ہے، کیونکہ اسے لگنا پڑتا ہے. جدھر کوئی بلایا ادھر چل پڑے، جدھر کوئی لگایا ادھر لگ پڑے. نہ اپنی کوئی سوچ، نہ اپنا کوئی اصول، نہ اپنا کوئی طریقہ، نہ اپنی کوئی روٹین، کچھ بھی نہیں. تو جب تک زندگی میں مستقل مزاجی نہ آئے اور جب تک انسان ایک چیز پر جم نہ جائے تو کام ہو نہیں سکتا. صحابہ کرام کی اصل خوبی یہی تھی کہ جب انہوں نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر ادھر ادھر نہیں، بس یہی دین ہے، یہی کام. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کے اندر اسی طرح کی متلوث مزاجی ہے. اگر آپ ایک سال میں دیکھیں وہ ایک کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، دوسرے سال میں کوئی اور کچھ کرتے دکھائی دیں گے، پھر کچھ اور کرتے دکھائی دیں گے. ایسے لوگ تو کہیں نہیں پہنچتے. تو ہم سب کے لیے بے حد ضروری کہ اپنی آئندہ زندگی جتنی بھی ہے اس کے لیے اپنی صلاحیت کو پہچان کر کوئی مقصد سامنے رکھیں. مجھے یہ پڑھنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ بننا ہے، اور پھر اس کے لیے سفر شروع کریں اور محنت کریں اور اس پر جمے رہیں. پھر یہ نہیں اچھا وہ تو میرے سے آگے نکل گیا، وہ اس پٹڑی پہ جا رہا ہے، اپنی چھوڑی اس پہ چل پڑے اور اس پہ چلنا نہ آیا تو نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے. اللہ نے ہر ایک کو مختلف صلاحیت دی ہے، اپنی صلاحیت پہچانے اور اس میں ایکسیلنس کے لیول پر جائیں. ایکسیلنس کا لیول کیا ہوتا ہے؟ احسان کا درجہ. احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا، یہ احسان ہوتا ہے. احسان کا مطلب ہے حسن کے درجے پر کام کرنا، خوبصورتی کے ساتھ کوئی کام کرنا، بہترین طریقے سے کام کرنا. تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ محسنین کو ہم ضرور زیادہ دیں گے، ہم ان کو مزید دیں گے. تو یہاں پر بنی اسرائیل کی جو تصویر ہمیں دکھائی گئی وہ اس لیے دکھائی گئی کہ دیکھو تم ایسا نہیں کرنا. ان کے سامنے تو چونکہ کوئی مقصد نہیں، اس لیے اب ان کا اور کچھ نہیں تو کھانے پر ہی اعتراض شروع ہو گیا. کھانا ہی زندگی کا اہم ترین مسئلہ بن گیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب انہیں ہجرت کروائی گئی، مصر سے سینا میں لائے گئے، تو انیشلی ان کو 40 دن کے لیے یہاں رکھا جانا تھا، پھر انہیں اصل میں آگے اپنے اصل وطن جانا تھا، یعنی فلسطین کی طرف جانا تھا. لیکن چونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، کیونکہ انہیں وہاں طور پر تورات دی جانی تھی، ان کے پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اس کی سزا کے طور پر ان پر 40 سال کی صحرا نوردی لکھ دی گئی. 40 سال تک پھر یہ سینا میں یا وادی تی جو تی کا میدان تھا اس میں گھومتے رہے. کہا یہ جاتا ہے کہ صبح سویرے اپنا سفر شروع کرتے اور شام تک وہیں پہنچ جاتے جہاں سے یہ شروع ہوتے تھے، کیونکہ کوئی لینڈ مارک نہیں تھے، کوئی نشانی، کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا انہوں نے جانا کدھر ہے. اور پھر مقصود کیا تھا کہ ان کی ایک پوری جنریشن ختم ہو جائے، اور یہ جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ پل بڑھ کے جوان ہوئے صحرا کے اندر، ان کے اندر کوئی اصول آئے، ان کے اندر کوئی جمع مردی آئے، پھر ان کو ان کے ملک میں بھیجا جائے. کیونکہ اس سے پہلے جب ان سے کہا کہ نا جاؤ اپنا ملک لے لو، تو کہنے لگے کہ نہیں وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم اور تمہارا رب اے موسیٰ، جا کے دونوں لڑو، جب ملک فتح ہو جائے تو ہم کو بھی بلا لینا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے میں کوئی ہمت نہیں. ذرا غلام لوگ ہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی اصول تو ہے نہیں زندگی میں، لہٰذا کیا کام کریں گے؟ تو جن کی زندگی میں کوئی اصول نہیں ہوتا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا وہ، اس لیے انہوں نے کہا جاؤ آپ خود ہی کرو. تو اس پر ان کو یہاں چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے پھر تم اس قابل ہوگے جب کہ تم نعمت پا سکو، ایک ملک حاصل کر سکو، تو پھر تمہیں لے جائے جائیں گے.
اور پھر وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرنے سے پہلے وہ جگہ دکھا دی کہ جہاں پھر ان کی قوم ان کے بعد جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ شاگرد جو ان کے ساتھ تھے اس سفر میں جب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر سے ملاقات کرنا تھی، جن کا نام تھا یوشع بن نون، یوشع، جو ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے خدمت گار بھی تھے اور ان کے سفر حضر کے ساتھی تھے. تو ان کی وفات کے بعد یوشع بن نون جو تھے ان کو نبوت ملی اور ان کے لیڈر بنے، اور پھر ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اپنا ملک فتح کیا. اس سے پہلے یہاں پر صحرا میں کیا کہتے تھے، یہ کھانا نہیں ہم کھا سکتے، ہمیں تو مصر کی ککڑیاں یاد آتی ہیں، دال چاول یاد آتے ہیں، گندم اگر فوم کو کہیں تو گندم یاد آتی ہے، اور لہسن پیاز چاہیے، اس لیے دال روٹی کھانی ہے ہم کو، ہمیں کسی ایسی جگہ بھیجا جائے. اب آپ دیکھیں، ایک درجہ ہے کھانے میں ضرورت کا. جو بااصول اور بامقصد انسان ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے نہیں جیتا، وہ جینے کے لیے کھاتا ہے، اور کھانا اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوا کرتا. وہ اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو محض مزے کے کھانے سیکھنے اور پکانے میں ہی نہیں لگا دیتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھوکا رہتا ہے، یہ کھاتا نہیں ہے، اسے کھانا نہیں چاہیے. وہ تو کہا کہ کلو واشربو، لیکن کھانے میں بھی سادگی، اس میں بھی ضرورت کا خیال کہ انسانی جسم کو ضرورت کس چیز کی ہے. عام طور پر ہم لوگ جب کھاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے، ہم کیا کھاتے ہیں، چٹخارے والی چیزیں، ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں. اور جب تک بھون کر اس کی ساری غذائیت مار نہ لیں، کتنے گھنٹے لگائیں چاہے، اس وقت تک کھانا اچھا نہیں لگتا ہمیں. تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس بہت فالتو ٹائم ہے وہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور جس کے پاس ٹائم مختصر ہے اور اس کے پاس مقصد کچھ اور ہے تو وہ اتنا وقت نہیں لگا سکتا اور اتنی ورائٹی بھی نہیں لا سکتا. یعنی کھانے میں ورائٹی اور رنگ کے کھانے اور کئی ڈشز کا اہتمام یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس بہت وقت ہے فارغ. پھر اس میں عموماً کیا کرتے ہیں، نمازیں مختصر، قرآن غائب، باقی ذمہ داریاں ختم، نہ پڑھنا نہ پڑھانا، نہ کسی کی خدمت نہ مدد، وہ کسی کام کے نہیں. تو سارا وقت سوچ ہے تو اسی کے گرد یا خرید لاؤ یا پکا لو یا کھا لو اور پھر کھا کے سو جاؤ، آرام کرو، اور پھر اٹھو تو دوبارہ صرف کھانے پینے کا ہی سوچو. لیکن جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہے وہ یہ کام کرے گا تو صحیح، مگر ضرورت کے لیول پہ کرے گا، ضرورت کے مطابق، کہ بس اتنے پہ کام چلتا ہے اسی سے چلاؤ. تو اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل جب زوال یافتہ ہوئے، اور آپ دیکھیں گے کہ اب بھی جتنے ترقی یافتہ قومیں ہیں اور ان میں بھی جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا کھانا پکانا سادہ ہی ہوگا. لیکن جن لوگوں کے پاس اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں، کوئی کام نہیں، تو وہ کھانے کی جگہوں کے چکر لگاتے رہیں گے. وہ جو کمائیں گے اس کو کہاں لگا دیں گے، کھانے پہ. یعنی بجٹ کا سب سے بڑا حصہ کس پہ، کھانے پہ. تو یہاں پر بنی اسرائیل نے بھی یہی مطالبہ شروع کر دیا. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. فرمایا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اسے جو ادنا ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے. یعنی بہتر چھوڑ کر، آسمانی غذا چھوڑ کر تم یہ چیزیں مانگتے ہو. اہبطوا مصر، جاؤ پھر کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں سبزیوں کی دکانیں ہوں گی، بہت کچھ مل جائے گا. صحرا چھوڑ کے کسی بستی میں جاؤ، شہر میں جاؤ. فإن لكم ما سألتم، مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو، تمہارے مطالبات پورے ہو جائیں گے وہاں. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. مقصد چھوڑ کے کھانوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے کیا فیصلہ ہوا، مار دی گئی، مسلط کر دی گئی، طاری کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور اللہ کا غضب ان پر پڑا. وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، کیونکہ اللہ نے انہیں سارے جہان پہ چنا تھا، یہ چنے ہوئے لوگ تھے. فضلتکم علی العالمین، کس کام کے لیے بنایا گیا تھا ان کو، کیا کریں یہ دنیا میں. دیکھیں نا، دنیا میں مختلف قوموں کے مختلف لوگوں کے کام ہوتے ہیں نا، مختلف انڈیویجولز مختلف صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اپنے دین کے لیے پیدا کرتا ہے، گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت پہچانے کہ وہ کیا کام زیادہ اچھا کر سکتا ہے اور اس کام میں ایکسل کرے. ورنہ کیا ہوگا، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. جب آپ فطرت کے خلاف جاتے ہیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہترین امت کے طور پہ پیدا کیا تھا. جیسے امت مسلمہ کو کس لیے پیدا کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا. لیکن امت مسلمہ نے کیا کرنا شروع کر دیا، وہ کام چھوڑ کے اور کاموں کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے. تب یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جس کی ٹریننگ ہو رہی تھی صحرا میں آسمانی غذا اتار کر، تاکہ وہ جا کر اپنے مرکز میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کریں، فلسطین پہنچ کر پھر ان کے پاس کتاب ہو. اللہ نے ان کو نبی کے ذریعے کتاب دی تھی کہ کتاب ہو، ان کا مرکز ہو، پھر یہ دنیا کے لیے روشنی عام کریں. انہوں نے وہ کام چھوڑا اور دال ساگ کے پیچھے پڑ گئے، کھانے پینے کے مزوں کے پیچھے پڑ گئے. تو اللہ کی ناراضگی نہ ہوتی تو کیا ہوتا، فباؤوا بغضب من اللہ. اب آپ خود سوچیں نا، اللہ نے ان کو نور ہدایت دیا، تورات دی، پیغمبر بھیجا ان کے اندر، انہیں ان کے دشمن سے نجات دی،
انہوں نے جو مانگا وہ انہیں دیا کہ اٹھو میرے دین کا کام کرو. انہوں نے کہا یہ نہیں ہم سے ہوتا, ہمیں تو مزے مزے کے کھانے چاہیے. پھر ایسا شخص کیا اللہ کی نعمتوں اور احسان کا مستحق ہے؟ اللہ اسے کسی ایک کام کے لیے اٹھا رہا ہے اور وہ کسی اور چیز کے لیے بھاگ رہے. نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذلت اور رسوائی وہی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی. بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے, لیکن آئینہ کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو, ہمیں, کہ تمہیں میں نے کیا صلاحیتیں دی تھی, تمہیں میں نے کتاب دی, تمہیں امت محمد بنا کے پیدا کیا, اور تم بھاگ رہے ہو دنیا کے پیچھے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں تھے, کوئی ان کے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں تھا.